بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی خوبصورت ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، آج ہم بیان کریں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے؟ فرمایا، ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، تو ضرور بتا۔ اس نے کہا، ان کے کفن پاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤ کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ منڈوں کو باہوں سے جدا کرتی ہوں، باہوں کو پونچوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں کا رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں سے پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بیوقوف وہ ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس جائیں۔ کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے، اور تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دیے۔ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکہ میں پڑے کہ صحت بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا، اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت سے قابل رشک تھے، باوجود یہ کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے، اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا، اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا۔ کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنایا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کے کیا گزر رہی ہے۔ غریب، امیر، سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کہ اس کے مال نے کیا کام کیا، ان کے فقیر سے پوچھ کہ ان کے فقر نے کیا نقصان کیا۔ ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم کالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھ لیا کر، ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا اور کیڑوں نے ان سب کا کیا خسر بنایا۔ ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہ، کہاں ہے ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان حشم خدام نے ان کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، اور اس کے قبر میں کوئی بستر بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت، پھول، پھلواری بھی نہ لگا دی۔ آہ، اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں۔ ان کے لیے اب رات دن برابر ہے، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں، آج ان کے بدن بوسیدہ ہے، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہے، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئی، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے، اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ اس حال میں پڑے ہیں، اور ان کی جوؤں
ने दूसरे निकाह कर लिए। वो मज़े उड़ा रही है, बेटों ने मकानों पर कब्ज़ा कर लिया, वारिसों ने माल तकसीम कर लिया, मगर बाज़ खुशनसीब ऐसी भी है जो अपनी कब्रों में लज्जतें उड़ा रहे हैं, तरोज़ ताज़ा चेहरों के साथ राहत व आराम में है। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धोखे के घर में इस घर को याद रखा, इसकी उम्मीदों से उसकी उम्मीदों को मुकद्दम किया और अपने लिए तोशा जमा कर दिया और अपने पहुंचने से पहले अपने जाने का सामान कर दिया। यही वो शख्स जो कल को कब्र में ज़रूर जाएगा। तुझे इस दुनिया के साथ आखिर किस चीज़ ने धोखा में डाल रखा है? तुझे उम्मीद है कि ये कम बख्त दुनिया तेरे साथ रहेगी? क्या तुझे ये उम्मीद है कि तू इस कोच के घर में हमेशा रहेगा? तेरे वसीम मकान, तेरे बागों के पके हुए पल, तेरे नरम नरम बिस्तरे, तेरे गर्मी सर्दी के जोड़े, ये सब के सब एकदम रखे रह जाएंगे जब मलिकुल मौत आकर मुसल्लत हो जाएगा। कोई चीज़ इसको न हटा सकेगी। पसीनों पर पसीने आने लगेंगे, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी और जानकनी की सख्ती में करवटें बदलता रह जाएगा। अफसोस, सद अफसोस है वो शख्स जो आज मरते वक्त अपने भाई की आंख बंद कर रहा है, अपने एक बेटे की आंख बंद कर रहा है, अपने बाप की आंख बंद कर रहा है। इनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन दे रहा है, किसी के जनाजे के साथ जा रहा है, किसी को कब्र के गड्ढे में डाल रहा है। कल को तुझे भी ये सब कुछ पेश आना है। और भी इस किस्म की बातें फरमाए। फिर दो शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है कि आदमी ऐसी चीज़ के साथ ना खुश होता है जो अनकरीब पनाह होने वाली और लंबी लंबी आरज़ुओं और दुनिया की उम्मीदों में मशगूल रहती है। अरे बेवकूफ़, ख्वाब की लज्जतों से धोखा में नहीं पड़ा कर रहे। तेरा दिन सारा गफलत में गुजरता है और तेरी रात सोने में गुजरती है और मौत तेरे ऊपर सवार है। आज तो वो काम कर रहा है जो कल को इन पर रंज करेगा। दुनिया में जो छुपाई इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह तू गुजार रहा है। कहते हैं कि इस वाक़े के बाद एक हफ्ता भी न गुजरा था कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का विसाल हो गया।